اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذین کفروا سبقوا انہم لا يعجزون اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترہبون به عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ انہ عزیز حکیم یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ جنگ بدر کے بعد جو صورتحال وہاں پیدا ہو گئی ہوئی تھی وہی زیر بحث ہے، اور اس سے متعلقہ مسائل اور آئندہ جو جہاد کی صورتحال ہے وہ اس کے حوالے سے آیات یہاں اس رکوع میں بھی وہی مضمون زیر بحث ہے۔ جنگ بدر میں ہمیں معلوم ہے کہ بہت بڑی شکست اہل کفر کو ہوئی، اور یہ شکست ایسی تھی کہ اس میں ان کا جو غرہ تھا، ان کا جو تکبر تھا، جیسے قرآن مجید نے پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا بیان کیا ہے کہ وہ بڑے فخر سے میدان جنگ میں آئے تھے اور بڑی تیاری کے ساتھ آئے تھے، اور اس یقین اور اعتماد کے ساتھ آئے تھے کہ آج وہ اسلام اور اہل اسلام کی جڑ کاٹ کے رکھ دیں گے۔ تو لیکن وہ شکست ہوئی ان کو، اور غیر معمولی شکست ہوئی۔ ان کی لیڈرشپ کا بڑا حصہ اس میں مارا گیا، اور ان کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا اپنی طاقت اور اسلحے اور برتری کے باوجود۔ تو اب ظاہر ہے میدان جنگ میں جب صورتحال کسی بھی جماعت کے لیے ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کے لیے وہاں ثبات، وہاں استقامت دکھانا ممکن نہیں رہتا، تو میدان جنگ کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور شکست تسلیم کر لی جاتی ہے۔ تو یہی معاملہ اہل کفر نے کیا، اس کا حوالہ دیا ہے، اور ظاہر ہے وہ اس امید پر یہ کام کیا جاتا ہے کہ ہم جب وہاں سے آ گئے ہیں تو اب ہم نئے اقدامات کریں گے، اور اس جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی بھی کریں گے، اس کا بدلہ بھی لیں گے، اور نئی کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے اس کو پلان کریں گے۔ تو اس کو یہاں بیان کیا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، کہ جو اہل کفر میدان جنگ سے بھاگ گئے وہ یہ گمان نہ کریں کہ وہ کوئی کامیابی حاصل کریں گے، وہ کوئی مسلمانوں کے لیے کوئی نقصان کا ذریعہ بنیں گے۔ انہم لا یعجزون، وہ مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یعنی ان کا یہ جو محاورہ ہے عربی زبان کا کہ انہم لا یعجزون، یہ محاورہ بہت خوبصورت ہے اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ عربوں میں یہ بیان کیا جاتا تھا کہ شکار کو جب پکڑنے کے لیے گئے تو شکار بھاگ نکلا، گویا اس نے شکاری کو ناکام کر دیا، تو اس کے لیے یہ عاجزہ کا فعل استعمال ہوتا تھا۔ تو اسی فعل کو یہاں استعمال کیا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ لوگ اس میدان کو چھوڑ کر بھاگ جانے سے مسلمانوں کے لیے کوئی ایسی صورتحال پیدا کر دیں گے کہ جس سے مسلمانوں کے اقدامات رک جائیں گے، ان کی کامیابیاں رک جائیں گی، اور کفر جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا پائے گا۔ تو انہم لا یعجزون، ان کی حقیقت ان پر واضح کر دی کہ وہ اس کو اچیو نہیں کر سکیں گے، کوئی کامیابی اس سے حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اب مسلمانوں کو حکم دیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عُدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اب یہ کہا کہ چونکہ
اس جنگ کا نتیجہ اور جنگوں کی صورت میں نکلنا ہے۔ اب دشمن جو ہے وہ زیادہ تیاری اور زیادہ طاقت اور زیادہ پلاننگ کے ساتھ حملہ آور ہوگا، اور جو لوگ پیچھے موجود تھے یعنی یہود اور منافقین، وہ بھی اپنی پوری کوشش کریں گے کہ مسلمانوں کو زیر کر سکیں، ان کو شکست دے سکیں۔ چنانچہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اب وہ جنگ کے لیے تیاری کریں۔ ظاہر ہے اس جنگ کے نتیجے میں، وہ آگے زیر بحث آئے گا، مسلمانوں کو مال غنیمت بھی حاصل ہوا، سیاسی تفوق بھی حاصل ہوا، غلبہ بھی حاصل ہوا۔ اہل عرب کے لیے ایک بڑا چیلنج بھی پیدا ہو گیا کہ انہوں نے جس قوت کو مٹانے کے لیے کوشش کی تھی وہ زیادہ طاقتور صورت میں ابھر کر سامنے آئی، اور یہ ظاہر پورے عرب میں یہ بات پھیل گئی کہ مکے والے جو ہیں بڑی تیاری کے ساتھ گئے تھے لیکن وہاں سے پوری طرح ناکام اور نامراد واپس آئے ہیں۔ تو اس کا بھی انہوں نے تدارک کرنا تھا، اس کو بھی انہوں نے ٹھیک کرنا تھا۔ چنانچہ یہ ضروری تھا کہ مسلمان اب اپنی طاقت کو بہتر کریں۔ جنگ جو ہے اس کی ایک اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے دشمن کو اس خوف میں مبتلا رکھیں کہ اس کو ان ایکسپیکٹڈ جواب مل سکتا ہے، اس کو ایسا جواب مل سکتا ہے کہ جس کو اس کی پلاننگ سے باہر ہو، اور وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو مسلمان ہیں یہاں جو جیسے بیان کیا گیا کہ وہ اپنی قوت کو بڑھائیں، اپنی طاقت میں اضافہ کریں، اور اس میں رباط الخیل جو ہے یہ بھی عربوں کا ایک اسلوب ہے اس بات کو بیان کرنے کا کہ گھوڑوں کو کیسے جنگ کے لیے تیار، جنگی گھوڑے ہوتے ہیں ان کی تیاری اور طرح کی ہوتی ہے، جو باربرداری کے گھوڑے ہوتے ہیں ان کی تیاری اور طرح کی ہوتی ہے۔ تو رباط الخیل سے جنگی گھوڑوں کی طرف اشارہ کیا کہ ان کو، ویسے تو رباط کا مطلب ہے کسی کو باندھنا کسی کو، لیکن یہ ان کی ٹریننگ اور ان کو جنگ کے لیے ظاہر ہے اس کے لیے زیادہ بہتر گھوڑوں کی ضرورت ہوتی ہے جو جنگ میں استعمال ہو، کیونکہ جنگ میں، اس زمانے کی جنگ میں گھوڑے کا غیر معمولی کردار تھا، غیر معمولی رول تھا، اس لیے کہ گھوڑا جو ہے وہ جس طریقے سے پینترے بدل سکتا ہے، جس طریقے سے اپنے مالک کی حفاظت کر سکتا ہے، جس طریقے سے وہ اقدام کر سکتا ہے، پیچھے ہٹ سکتا ہے، یہ صلاحیت اور جانوروں میں نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے گھوڑا غیر معمولی حیثیت رکھتا تھا اس زمانے میں جنگی قوت کے حساب سے، تو اس کا ذکر کیا۔ مراد ایک دو چیزوں کو بیان کر کے مراد یہ قوت کا لفظ بھی اوپر استعمال ہوا ہے، وہ بھی جنگی طاقت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو یہ مقصد یہ ہے کہ مسلمان اپنی جنگی حالت کو، جنگی طاقت کو بہتر کریں، یعنی وہ اسلحہ بھی تیار کریں، وہ گھوڑے بھی تیار کریں، وہ فوجی بھی تیار کریں، ان کی ٹریننگ کریں۔ ظاہر ہے بندوں کو بھی تیار کرنا پڑتا ہے، نیزہ بازی ہے، تلوار زنی ہے، اسی طرح تیر اندازی ہے، تو یہ جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، پھر پوزیشنیں لینا، اب اس سے وہ سب چیزیں تیار کی جائیں۔ مقصود کیا ہے اس کو آگے واضح کیا، ترہبون بہ عدو اللہ، کہ تم اس سے اللہ کے دشمنوں کو ڈراؤ۔ یہ جو جملہ ہے وعدوکم، اب دو چیزوں کو بیان کیا کہ عدو اللہ اور عدوکم، تمہارے دشمن اور اللہ کے دشمن۔ ایک تو یہ کہ ایک ہی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے یہاں عدو اللہ کہہ دیا جاتا تب بھی بات پوری تھی، عدوکم کہہ دیا جاتا تب بھی بات پوری تھی، کیونکہ اس وقت جو دشمنی ہے وہ دشمنی کسی قبیلے کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، کسی قوم کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، بلکہ ایک نقطہ نظر کے ساتھ دشمنی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جس مشن کو لے کر نکلے ہیں، وہ مشن کیا ہے کہ اہل مکہ یا عرب کی سرزمین میں کلمہ توحید کو غالب کر دیا جائے، نظام حق یا کلمہ حق کو غالب کر دیا جائے۔ کلمہ حق کا لفظ زیادہ بہتر ہے نظام حق کے مقابلے میں، کیونکہ نظام حق سے موجودہ زمانے میں جو نظام کا لفظ جس طرح بولا جاتا ہے اس کی طرف توجہ زیادہ چلی جاتی ہے، اگرچہ اس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام قائم کیا وہ بھی حق کا نظام تھا، لیکن اصل بات جو تھی وہ وہاں جو فوکس جس پر تھا یا جس پر توجہ مرتکز تھی یا جس کو اصل ٹارگٹ یا ہدف بنایا ہوا تھا وہ یہ تھا
کہ توحید کا کلمہ، ایک الہ کو ماننے کا نقطہ نظر، اس کو وہاں غالب کر دیا جائے، اس لیے کہ وہ مشرکانہ تہذیب تھی جہاں یہ کام ہو رہا تھا۔ تو اس کے نتیجے میں جب یہ کلمہ توحید کا نعرہ بلند ہوا، اس کی آواز کو بلند کیا گیا، اس کی دعوت کو اٹھایا گیا، اور وہاں جو موجود نقطہ نظر تھا شرک کا نقطہ نظر، اس کی تردید اور اس کی تغلید کا کام کیا گیا، تو ایک کشمکش پیدا ہو گئی۔ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نقطہ نظر سوسائٹی میں مروج غلط نقطہ نظر کے خلاف اٹھایا جاتا ہے تو لوگ اس کو ٹھنڈے پیٹوں نہیں لیتے، اس پر کوئی علمی مذاکرہ یا علمی ڈائلاگ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے مقابلے میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہر طرح کے حربے اور طاقت استعمال کی جاتی ہے۔ تو اس کو کہا عدو اللہ، یہ اللہ کے دشمن ہے، یعنی انہوں نے کلمہ حق کے خلاف طاقت کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو یہ اللہ کے دشمن ہے۔ عدوکم، ظاہر تم اس کلمہ حق کو لے کر کھڑے ہو تو تمہارے دشمن ہیں۔ تو دونوں پہلوؤں کو واضح کرنے کے لیے کہ عدو اللہ کا لفظ اس کو بیان کر دیا، اس کے مشن، اس کے نقطہ حق ہونے کو، اور عدوکم کا لفظ اس کو بیان کر دیا کہ وہ اس وجہ سے تمہارے دشمن بن گئے۔ تو ان کو ڈراؤ، ترہبونا، تم ان کو خوف میں رکھو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگی حکمت عملی کے طور پر اس بات کو اختیار کیا جائے کہ تمہارے دشمن کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے پاس طاقت ہے، تم ان کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ اگر تم پر حملہ کیا گیا تو تم اس کا ٹھیک ٹھاک جواب دو گے۔ دشمن کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب تم کوئی تارنے والا نہیں ہو کہ تمہیں پکڑ کے وہ ہڑپ کر جائیں، بلکہ تم ایک لوہے کا چنا ان کے لیے ثابت ہوگے۔ تو یہ بات جو ہے یہ کہی گئی کہ تم اپنی طاقت کو بڑھاؤ، گھوڑوں کو تیار کرو تاکہ تمہارا دشمن اور تمہارے اللہ کا دشمن تم سے ڈرے۔ وآخرین من دونہم، اور ان کے پیچھے جو دوسرے ہیں، یہ بہت لمبی فہرست بنے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میدان جنگ میں اترے اہل مکہ، عرب، لیکن ان کے پیچھے سازش کرنے کے لیے، ان کو بڑھاوا دینے کے لیے، ان کو تدبیریں سلجھانے کے لیے، مکر سمجھانے کے لیے پیچھے یہود موجود تھے، منافقین موجود تھے، جو مخبریاں بھی کر رہے تھے، جو سازشیں بھی کر رہے تھے، جو پلاننگ بھی کر رہے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ تو ان سب کی طرف اشارہ کر دیا من دونہم سے، کہ ان کے پیچھے جو دوسرے لوگ موجود ہیں۔ پھر یہ کہ جب بھی کوئی طاقت اٹھتی ہے، کھڑی ہوتی ہے، تو اس کے جو اس کا عروج شروع ہوتا ہے، اس کے دشمنوں کا دائرہ بھی وسیع ہوتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ بعد میں بالکل نمایاں ہو گیا، جب یہ عرب میں غلبہ قائم ہو گیا تو عرب کے اندر جو طاقتیں تھیں وہ اس کے خلاف کھڑی تھی اور وہ مقابلہ کر رہی تھی۔ ان کو جب مغلوب کر لیا گیا تو پھر جو ہمسایہ طاقتیں تھیں، ایران کی اور عراق بیزنطین کی، وہ اٹھ کھڑی ہوئی، انہوں نے نیست و نابود کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو یہ اس کو آخرین من دونہم، یہ سلسلہ پھر آگے مزید پھیلتا ہے۔ لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، تم ان کو نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتا ہے۔ یعنی جو تمہیں دشمن نظر آ رہے ہیں اس وقت، ہم یہ جو تیاری کی بات کر رہے ہیں کہ تم اپنے گھوڑے اور اپنی طاقت کو بڑھاؤ، تو وہ ان دشمنوں کے حوالے سے بھی کہ ہے کہ جو تمہیں نظر آ رہے ہیں، جو تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں، میدان جنگ گرم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی جن کو تم نہیں جانتے۔ یعنی اس وقت یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان یہ تصور نہیں کر سکتے تھے، اور شاید کوئی بھی ہوتا تو نہ کر سکتا، کہ ہم کتنی بڑی طاقت بننے والے ہیں، ہم کتنا بڑا انقلاب لانے والے ہیں، کتنی بڑی تبدیلی آنے والی ہے، کون کون سی سلطنتیں ہیں جو ہماری محکوم ہونے والی ہیں۔ اس وقت یہ تصور کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ ان کو جانتا ہے، کہ جو نئے دشمن پیدا ہونے والے ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے، جو اس وقت چھپے ہوئے ہیں پیچھے موجود ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے۔ چنانچہ تمہاری تیاری بڑے لیول پر ہونی چاہیے۔ یعنی تمہیں یہ یہ آیت سے یہ بتا دیا کہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو جنگ ہے یہ اب ایک لمبا سلسلہ اس کا جاری ہونے والا ہے،
چنانچہ تمہاری تیاری اس کے لحاظ سے ہونی چاہیے کہ تمہیں ایک لمبے دشمنوں کی لائن ہے جن کے ساتھ اب نبرد آزما ہونا ہے، جن کو تم نے شکست دینی ہے، جن کا تم نے مقابلہ کرنا ہے۔ ظاہر ہے جب ہم جنگ کی تیاری کرتے ہیں، اور خاص طور پر اس زمانے میں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، پھر صحابہ کا زمانہ ہے، بہت بعد میں آ کے باقاعدہ فوج ہے اس کا آغاز ہوا ہے، تو اس زمانے میں مجاہدین کو جب جنگ کا کوئی موقع آتا تھا تو لوگوں کو آواز دی جاتی تھی کہ بھئی ہمیں قابل جنگ لوگ چاہیے، ہمیں اسلحہ چاہیے، ہمیں تلواریں چاہیے، نیزے چاہیے، گھوڑے چاہیے۔ تو لوگوں کو یہ کام انفرادی طور پر کرتے تھے، یعنی حکومت کے لیول پر اس کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ چنانچہ جب یہ کام ہوگا اس کام کے لیے تو لوگ پیسے خرچ کریں گے۔ اب گھوڑے تیار کرنے یا تو گھوڑا خریدنا، پھر اس کی تربیت کرنا، اس کی ٹریننگ کرنا، اس کی خوراک کا بندوبست کرنا، یہ سب پیسے چاہیے۔ تلوار چاہیے تو اس کے لیے بھی پیسے چاہیے، نیزے ہیں تو ان کے لیے بھی پیسے چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ جنگ جب کی جاتی ہے تو اس میں جو ساتھ رسد لے کے جانا ہے اس کے لیے بھی پیسے چاہیے، تو بہت زیادہ خرچ کرنے کا یہ ایک مرحلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تو اس کی بھی تسلی دی۔ ایک تو یہ کہ یہ بتا دیا کہ اب تمہیں ایک لمبی جنگ کے لیے تیاری کرنی ہے اور اس کے لیے تمہیں مناسب اسلحہ، مناسب طاقت کو فراہم کرنا ہے، اور دوسری بات یہ بیان کر دی کہ اس پر جو پیسے خرچ ہوں گے، اس بڑے کام کے لیے جو پیسے خرچ کیے جائیں گے اس کا اللہ پورا بدلہ دے گا، کوئی چیز تمہیں اجر دینے میں کمی نہیں کی جائے گی۔ تو یہ جو نقطہ نظر ہے کہ خدا کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال، ظاہر ہے یہ جو مال ہے اس کا خیرات کی دو قسمیں ہمیشہ سے موجود ہیں۔ ایک ہے دینی مقاصد کے لیے مال خرچ کرنا، اور ایک ہے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مال خرچ کرنا۔ دونوں بڑی نیکیاں ہیں، لیکن وہاں چونکہ ایک خاص صورتحال پیدا ہو گئی تھی، لہٰذا یہ جو دین کے مقاصد کے لیے مال کو خرچ کرنا ہے اس کی ضرورت بھی زیادہ تھی، اس کے لیے پریشر بھی زیادہ تھا، اور اس کو قرآن مجید نے اسی لیے اس کو پھر قرض حسنہ قرار دیا کہ یہ تم براہ راست میرے اوپر خرچ کر رہے ہو۔ کیونکہ جو ہم انسانوں کے لیے ضرورتوں پر خرچ کرتے ہیں تو وہ خود ہمیں بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کچھ انسانوں کی بھلائی ہو رہی ہے، کچھ ان کا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن یہ تو خالص مشن کے پیسے ہیں، مشن پر خرچ ہونے والے پیسے ہیں، جس کا تعلق مشن سے ہے، جس کا تعلق انسانوں سے براہ راست انسانوں کی ضروریات سے نہیں ہے۔ انڈائریکٹلی تو یہاں بھی انسانوں ہی کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ انڈائریکٹلی ہوتا ہے، ڈائریکٹلی جس چیز کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے وہ مشن ہے یا نقطہ نظر ہے جس کے لیے یہ طاقت استعمال کی جا رہی ہے، تو اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو قرض حسنہ، یعنی میں مقروض ہو رہا ہوں، میں تمہارا قرض ادا کروں گا۔ تو یہ اس کو یہاں بیان کیا، اسی بات کو یہاں قرض حسنہ کا لفظ تو نہیں آیا، لیکن یہ کہہ دیا کہ یہ تمہیں واپس کر دیا جائے گا، پورے کا پورا واپس کر دیا جائے گا۔ اور یہاں وفا کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ یہ یعنی جو کوئی بھی لین دین ہے اس میں جب پورا انصاف کیا جاتا ہے تو اس کے لیے یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے۔ تو وانتم لا تظلمون، یعنی اس کو موقت کیا، اس کو دوبارہ حالانکہ پوری بات بیان ہو گئی ہے کہ جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا واپس کر دیا جائے گا، لیکن یہ بھی ساتھ وضاحت کر دی کہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی تمہارے ساتھ حق تلفی نہیں ہوگی، یعنی تمہارا جو اجر ہے وہ پوری طرح محفوظ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ بہت بڑی خوشخبری، بشارت ہے اہل ایمان کے لیے کہ وہ اللہ کی راہ میں جو بھی مال خرچ کریں گے اس کا پورا بدلہ ان کو قیامت والے دن ملے گا۔ اور یہ جو اور ظاہر ہے یہاں تو دنیا میں بھی صحابہ کے لیے بہت فراخی کے امکانات اسی راستے سے پیدا ہوئے، تو یہ الگ ایک مطلب مزید ہے، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ میری کسی نیکی کا دنیا میں بھی نتیجہ میرے حق میں نکل آئے تو یہ مزید عنایت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا مزید کرم ہے۔ اصل وعدہ تو آخرت کا ہے، وہاں تو پورا اس کو ہمیں وہاں بھی چاہیے، ہمیں یہاں بھی چاہیے، یعنی ہم انسان ہونے کی حیثیت سے محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ہماری ضروریات یہاں بھی ہیں اور ہماری ضروریات وہاں بھی ہیں۔
ہم یہاں بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کرم اور رحمت اور فضل فرمائے، اور وہاں بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کرم اور فضل اور عنایت ہمیں حاصل ہو۔ تو فرمایا کہ یہ پوری پوری تمہیں حاصل رہے گی، اور اللہ تعالیٰ تمہیں پورا پورا اجر دیں گے، اور تمہیں اس معاملے میں کوئی خسارہ، کوئی گھاٹا اس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اب جنگ میں شکست ہو گئی، مسلمانوں کی طاقت ایک شان کے ساتھ نمایاں ہو گئی۔ اس موقع پر جو فاتح گروہ ہوتا ہے اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اب ہم اپنی شرائط پر بات کریں گے، اور اب ہم کسی کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ پیدا ہو، ایک پہلو تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو دشمن ہے وہ بھی پینترا بدل سکتا ہے، وہ یہ کہ وہ صلح کی پیشکش کرے، موقع حاصل کرنے کے لیے، وقفہ حاصل کرنے کے لیے، مزید تیاری حاصل کرنے کے لیے، اور زیادہ نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ اندیشہ بھی ہوتا ہے فاتح گروہ کو کہ اس وقت جو ہمارے ساتھ صلح کی اور صفائی کی بات کی جا رہی ہے تو اس کے پیچھے کوئی سازش، کوئی چالاکی نہ ہو۔ چنانچہ اس بات کو، اس موقع پر ضروری تھا کہ اس بات کو اللہ تعالیٰ واضح کر دیں کہ تمہیں کیا رویہ اختیار کرنا ہے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر وہ تمہارے لیے صلح کی پیشکش لے کے آئے کہ جی ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے امن کا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، فَاجْنَحْ لَهَا، تو تم بھی معاہدہ کر لو۔ اس کا جو نتیجہ ہے وہ بڑا غیر معمولی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام اور اہل اسلام وہ اصولی پوزیشن جو ہے اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یعنی اسلام اصل میں امن کا داعی ہے، اسلام اصل میں خیر خواہی کا داعی ہے، اسلام اصل میں انسانوں کو سلامتی کی، حقیقی سلامتی کی دعوت دیتا ہے۔ تو وہ اگر اس کے ساتھ یہ بات کی جائے گی، اہل اسلام کے ساتھ یہ بات کی جائے گی کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، اور پیچھے سازش موجود ہے، پیچھے چلاکی موجود ہے، پیچھے دھوکہ دینا موجود ہے، تو اہل اسلام اس دھوکے کی وجہ سے، اس کو سمجھتے ہوئے بھی کہ پیچھے اس کے پیچھے چلاکی ہے، اس کے پیچھے دھوکہ دینے کا نیت موجود ہے، اس کو سمجھتے ہوئے بھی وہ اپنی اصولی پوزیشن کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ صلح کی بات کے جواب میں ہاں کہیں گے، وہ اس کے جواب میں یہ کہیں گے بالکل ٹھیک ہے، ہم بھی امن چاہتے ہیں، ہم بھی جنگ نہیں چاہتے، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ یہ حکم دے دیا گیا کہ اگر وہ صلح کی پیشکش کریں تو تم بھی اس صلح کی پیشکش کو قبول کرو۔ اگر وہ برسر جنگ رہنا چاہتے ہیں تو برسر جنگ رہیں، وہ اوپر حکم آ گیا کہ تیاری کرو، نئی جنگیں ہونی ہیں اور بڑی جنگیں ہونے والی ہیں، اس لیے تمہاری تیاری ٹھیک ہونی چاہیے، اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہی کہ اگر دشمن جو ہے وہ خواہ دھوکہ دینے ہی کے لیے صلح کی پیشکش کرے، تمہیں صلح کے جواب میں ہاں کہنی ہے، یس کہنا ہے۔ چونکہ اس میں ایک اندیشہ موجود تھا کہ اس کے پیچھے چلاکی ہو سکتی ہے، دھوکہ ہو سکتا ہے، فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ کیونکہ جو نظام چل رہا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب کرنا ہے، حق کو غالب کرنا ہے۔ اگر مسلمان وہ شرائط پوری کریں گے جو جگہ جگہ بیان ہو رہی ہیں، پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ تم اللہ کو سامنے رکھو، ثابت قدم رہو، تمہارا مشن خدا کی رضا ہونا چاہیے، تمہارا مشن خدا کے احکام کی تعمیل ہونا چاہیے، یہ بات ذہن میں رہے۔ اور دوسرا یہ کہ تم ثابت قدم رہو تو میں تمہاری مدد کروں گا، آگے بھی یہ بات بیان ہوگی۔ تو کہا کہ توکل اللہ، اللہ پر اعتماد کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کہیں دھوکہ نہ کھا جائیں، ہم کہیں فریب میں نہ آ جائیں، وہ اللہ پر ہے، اس میں اللہ پر اعتماد کرو، اللہ تمہیں اس دھوکے سے، اس فریب سے بچائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ کی دو صفات کو بیان کیا کہ
کہ وہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے، یعنی وہ جو کچھ کہا جا رہا ہے، جو کچھ پلان کیے جا رہے ہیں ان کو سن رہا ہے، وہ ان چیزوں کو جانتا ہے۔ تو اصل میں خدا کے حوالے سے جو بات قرآن مجید میں جگہ بیان ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہم خدا کی جو صفات ہیں ان کا صحیح شعور اگر ہمارے اندر ہو تو ہم اس پر حقیقی معنی میں بھروسہ کر سکتے ہیں، حقیقی معنی میں اللہ پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہمارا شعور جو ہے وہ کم ہو، یعنی ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ دنیا کی جو زندگی ہے اس میں جو تدبیر کا پردہ ہے وہ ایسا غالب آ جاتا ہے کہ خدا کی قدرت، خدا کی مداخلت اور خدا کی تدبیر امور وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، اس کی طرف نگاہ نہیں رہتی۔ میں کاروبار کر رہا ہوں تو مجھے اپنی جد و جہد، اپنے کوشش، اپنی محنت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ میں اگر کھیتی باڑی کر رہا ہوں تو وہاں بھی مجھے اپنی کوشش، اپنی محنت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ وہ ضروری ہے، وہ لازم ہے۔ جنگ بدر جیسا ہی جنگ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ میں فرشتے بھیجوں گا مدد کے لیے۔ جنگ تو انسانوں کو لڑنی پڑی ہے، یہ تھوڑی ہوا ہے کہ وہ 1000 فرشتے نے یا 3000 فرشتے نے آ کے بندوں کو مار دیا ہے۔ مارنے والے تو مسلمانوں کے ہاتھ تھے، صحابہ کے ہاتھ تھے جو مار رہے تھے۔ تو تدبیر تو ہم نے کرنی ہے۔ تدبیر جو ہے وہ تو مسلمان بھی ہو، غیر مسلم بھی ہو، وہ انسان، اس دنیا کا نظام اسی پر کھڑا ہے۔ تو اس لیے یہ جو جنگ ہے جس کے بعد یہ صلح کی پیشکش ہونے کا امکان موجود ہے، اس کو تم قبول کر لو۔ اور یہ بات تمہیں معلوم رہنی چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کے علم میں ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے اللہ واقف نہ ہو، اور جب اللہ واقف ہے تو وہ اس کے مطابق تمہاری حفاظت بھی کرے گا۔ کوئی چالاکی کی گئی ہے تو وہ اللہ تمہیں بتا دے گا، یا وہاں تو پیغمبر موجود ہے کہ جو بتا دیں گے، کہ جن کو وحی سے بتا دیا جائے گا کہ یہ چالاکی کی جا رہی ہے، یہ جنگ کی جا رہی ہے۔ تو آگے اس کو واضح بھی کر دی، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اگر یہ چاہیں کہ تمہیں دھوکہ دے، یعنی صلح کی پیشکش کے نتیجے میں اگر ان کا ارادہ یہ ہو کہ یہ مسلمانوں کو دھوکہ دیں، ان کو فریب میں لا کر اپنا کوئی مقصد حاصل کرنا چاہیں، تو تم اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھو۔ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، یہ اللہ ہی ہے جس نے تمہاری مدد کی، تمہاری طاقت کو بڑھایا اپنی مدد کے ذریعے سے اور مومنوں کے ذریعے سے۔ یعنی چونکہ پیغمبر جو ہیں وہ اکیلی ہستی ہے کہ جو کھڑے ہوتے ہیں کلمہ حق کو لے کر، اللہ کے پیغام کو لے کر، اور یہ اکیلا آدمی جو ہے وہ اپنے سفر پر نکلتا ہے۔ اب اس کے ساتھ لوگ آتے رہتے ہیں تو وہ اس کی اللہ کی طرف سے مدد ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے امکانات اور ایسے احوال بھی پیدا کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے تفصیل سے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مداخلت کی ہے جنگ بدر میں، کہ انہوں نے دشمن کو، ان کو کمزور دکھایا، یعنی مسلمانوں کو جو احساس ہوا وہ یہ کہ دشمن اتنا طاقتور نہیں ہے، اور مسلمانوں کو، ان کو مسلمان کمزور دکھائے گئے تاکہ وہ پوری طاقت سے آگے بڑھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے حوصلے پست کر دیے، ان کو شکست ہو گئی، وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو یہ سارا عمل جو ہے یہ اس کو حوالہ دیا کہ اس نے تمہاری مدد کی تھی۔ یہ جو فتح حاصل ہوئی ہے یہ تو سرتسر خدا کی مدد سے حاصل ہوئی ہے۔ جنگ بدر کے بارے میں بڑے اطمینان سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ایک معجزانہ فتح ہے۔ دنیا کے اصولوں کے لحاظ سے کوئی وہاں امکانات نہیں ہے کہ کوئی فتح حاصل ہو سکے۔ جس طرح کا اسلحہ ان کے پاس تھا، جس طرح کے سپاہی ان کے پاس تھے، جس طرح کی ان کی مالی صورتحال تھی، اس میں اس جنگ کا جیتا جانا سرتسر معجزہ تھا۔ تو فرمایا کہ اس بات کو ذہن میں رکھو کہ جس نے اس بے سر و سامانی میں تمہیں فتح سے ہمکنار کیا ہے وہ تمہاری مدد کرے گا۔ ان کے دھوکہ، ان کا فریب، ان کی چالیں، ان کی چالاکیاں یہ سب بیکار چلی جائیں گی۔ اور یہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو دنیا ہے اس میں جو
انسان تدبیریں کرتا ہے یہ اللہ کے اذن پر کھڑی ہیں. اللہ جب چاہے گا کسی بات کو آگے بڑھنے دے گا، جب چاہے گا نہیں بڑھنے دے گا. وہ ایک اس کے اشارے سے وہ سارے کا سارا محل جو ہے وہ درہم سے گر جائے گا. تو اس لیے کہا کہ کیونکہ اللہ نے تمہیں تو یہ جو ہے نا قریبی تجربہ، اس کی دلیل بڑی مؤثر ہوتی ہے. یعنی تم ڈر اس سے اگر ڈرو گے کہ کہیں یہ کوئی چالاکی نہ ہو اس صلح کے معاہدے کے پیچھے، تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت ہے. تمہیں تو ابھی تجربہ ہوا ہے کہ کیسی غیر معمولی فتح اللہ نے تمہیں دی ہے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، پھر اس ایک اور چیز کو نمایاں کیا جو اس جنگ میں فتح کی وجہ بنی، وہ ہے مسلمانوں کا ہم آہنگ ہونا. یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. کسی بھی گروپ کا کسی مقصد میں یکجان ہونا، یک رخ ہونا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، کیونکہ طبائع مختلف ہیں، رجحانات مختلف ہیں، تجزیہ مختلف ہوتا ہے، اور لوگوں کا ایک جگہ پر ہونا، ایک نفسیات میں ہونا، ایک مقصد پر اکٹھا ہونا، اس میں بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں. اور ظاہر ہے یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کو اس طرح جوڑ دے کہ وہ بالکل یکجان ہو جائے، وہ ایک دوسرے کے ایسے ساتھی بن جائیں کہ وہ ایک ہی طرح سے سوچ رہے ہوں، ایک ہی طرح سے دیکھ رہے ہوں، ایک ہی رخ پر چل رہے ہوں. تو اس کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ دیکھو کتنی بڑی نعمت ہے جو میں نے تمہارے ساتھ کی، وہ یہ کہ میں نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا. مختلف قبیلوں کے لوگ تھے، مختلف صلاحیتوں کے لوگ تھے، مختلف رجحانات کے لوگ تھے، اور اس سے پہلے ان کی آپس میں لڑائیاں بھی تھیں، ان کے آپس میں جھگڑے بھی تھے. خود مدینے میں جو قبائل رہتے تھے ان کے آپس میں جنگیں ہوتی رہتی تھیں، اور پھر لیکن ان کو سب کو ایک رخ پر، یعنی جنگ بدر میں جس کو ہم کہتے ہیں نا سیسا پلائی ہوئی دیوار، کہ ایسی دیوار کہ جس مسالے سے جڑا ہوا ہے، اینٹوں کو جوڑا گیا ہے، وہ سیسے کا مسالہ ہے، ایک دھات ہے سیسا ہمیں معلوم ہے، تو وہ اس کو ایک مضبوط ترین دیوار کے طور پر، تو گویا لوہے سے جوڑی ہوئی اینٹیں، یہ سمجھ لیں اگر اس کو ہم سادہ لفظوں میں واضح کریں تو تمہیں اس طرح بنا دیا کہ مسلمان بالکل یکسو تھے، یک رنگ تھے، ایک ہی مقصد، ایک ہی مشن کے ساتھ اس میدان میں اترے تھے. اور کہا کہ دنیا کے تدبیروں سے یہ نہیں ہو سکتا. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، پیسے خرچ کر کے تھوڑی دل جوڑے جاتے ہیں. اگر تم دنیا بھر کی دولت بھی خرچ کر دیتے تو ان کے دل نہیں جوڑ سکتے تھے جو ہم نے جوڑ دیے تھے. یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کا دوسرا بڑا کرم ہوا ہے، اس وقت جنگ بدر میں اہل اس کے دل ٹھہرے ہوئے تھے، دل آپس میں جڑے ہوئے تھے، بالکل ہم آہنگ تھے، ایک ہی جذبے اور ایک ہی کیفیت میں اور ایک ہی مقصد کو لے کر وہ میدان جنگ میں اترے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ نے ان کو جوڑ دیا. إِنَّهُ عَزِيزٌ حکیم، وہ بہت قدرت رکھنے والا ہے اور بہت حکمت والا ہے. مطلب یہ کہ اس نے اس سارے کام کو ایک مقصد کو سامنے رکھ کے کیا، اور اس میں ہر طرح اس میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ دلوں کو پھیر دے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی ہے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اس طرف پھیر دے، ایک حق کی طرف پھیر دے. تو وہ ظاہر ہے یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی عنایت ہے کہ وہ انسان کے دل سے خوف کو نکال دے، وہ انسان کے دل میں سے تردد کو نکال دے، وہ انسان کے دل میں کے اندر سے شک اور شبہ کو نکال دے. تو وہ اس نے یہ سارا کام کر ڈالا. اور چنانچہ یہ دونوں باتیں جو کہیں کہ یہ جو جنگ میں فتح ہوئی ہے اور اس جنگ میں جو مسلمانوں کی حالت ہے، اس سے تمہیں یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ ان کی سازشیں اور ان کی چالاکیاں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو اس طرح کے غیر معمولی معجزے ظاہر کر سکتا ہے، وہ ان کی سازشوں اور چالاکیوں کی اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی تیرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ جو مومن جو تیری پیروی کر رہے ہیں.
یہ جو کہا کہ یہ کافی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آگے جنگیں پیش آنے والی ہیں، جو مقابلے کا مسئلہ پیش آنے والا ہے، اس میں اپنے مخلص ساتھیوں پر اعتماد کرنا چاہیے اور اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ یعنی اس معاملے میں کسی اور چیز کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں جو عملی صورتحال ہوتی ہے وہ آدمی کو اندیشوں میں مبتلا کرتی ہے کہ دشمن کی طاقت کتنی ہے، یہود کیا سازشیں کر رہے ہیں، منافقین کیا کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کیا ہونے والا ہے۔ تو وہ آدمی کہ جو دستیاب وسائل ہیں، یعنی اہل ایمان، جو مخلص ساتھی موجود ہیں، اور سب سے بڑا سہارا اللہ تعالیٰ کی ذات، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کو ان کے علاوہ کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پر اعتماد کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور اپنے مخلص ساتھیوں پر کہ یہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ہر میدان میں آپ کے ساتھ ہیں، ہر مشکلات میں آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، ان پر آپ کا اعتماد ہونا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں یہ جو مہم آگے پیش آنے والی ہے اس میں آپ انشاءاللہ سرخرو ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔